جتنا محفوظ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے شاید اور کہیں نہیں، لیکن اقوام متحدہ کے آفس آن ڈرگ اینڈ کرائم کو اس تاثر سے اختلاف ہے۔ ادارے کی جانب سے شائع کی جانے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2017 میں دنیا بھر میں ہلاک کی جانے والی خواتین میں سے 58% ایسی تھیں جن کے مجرم ان کے شوہر یا ایسے مرد تھے جو انہیں پہلے سے جانتے تھے۔ عام طور پر مرد کے لیے ایک ایسے رشتے میں جس میں عورت گھر پر رہتی ہو، گھر کا کام سنبھالتی ہو اور جسے وہ کنٹرول کر سکتے ہوں، بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ اگر ایسی صحت مند شکل اختیار کرنے لگے جس میں برابری کی سطح پر فیصلے کیے جائیں، دونوں مالی طور پر مضبوط ہوں، جہاں مرد کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہی کرنی پڑے، وہاں اسے اپنا استحقاق کھو دینے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسا کرنا کچھ مردوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گھریلو تشدد کی وجہ سے ہلاک کی جانے والی خواتین کی سب سے بڑی تعداد ایشیا اور افریقہ میں ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر شمالی اور جنوبی امریکہ کا نام آتا ہے، جہاں 3 میں سے ہر ایک عورت گھریلو تشدد کا شکار ہے۔ ہلاک ہونے والی ہر 3 میں سے ایک عورت کو ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنے والے مرد نے ہلاک کیا۔ اگرچہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں امریکہ میں مرد اور عورت کو برابر حقوق حاصل ہیں، لیکن یہ ایک کامل برابری کی مثال نہیں ہے۔ جنسی استحصال اور تشدد پر چھپنے والے جرنل ڈگنیٹی کی ایڈیٹر ان چیف پروفیسر ڈونا ہیوز کا کہنا ہے کہ امریکی مردوں کے پرتشدد رویے کا ذمہ دار اس ملک کا کلچر بھی ہے۔ امریکہ میں بہت پرتشدد کلچر ہے، جو کلچر آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں، جہاں مرد اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اسلحے اور لڑائی کے زور پر دوسرے پر سبقت لے جاتا ہے اور جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ جب یہ کلچر گھر پر استعمال ہوتا ہے تو ڈومیسٹک وائلنس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈی سی کولیشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس کی ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کا خطرہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب تنازع کا شکار افراد کے پاس بندوق ہو۔ 2017 کے واشنگٹن پوسٹ کے ایک سروے کے مطابق ہلاک ہونے والی 80% خواتین کو گن کی فائرنگ سے ہلاک کیا گیا۔ اس بات کا تعین کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں کہ کون سے حالات ہلاکتوں کا باعث بنتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اگر گھر میں گن موجود ہو یا حملہ آور کی رسائی میں ہو تو ہلاکت کے امکان میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ امریکی قانون دان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ملک میں اب بھی خواتین کے تحفظ کے لیے کام کرنا باقی ہے۔ قانون نافذ کرنے والوں میں اس خطرے سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں عدالتوں میں گھریلو تشدد کے مقدمات کو جلد نمٹانا ہوگا۔ تشدد کا شکار خواتین کو واپس ان کے گھروں کی بجائے جہاں ان پر جسمانی تشدد کیا جا سکتا ہے یا ممکنہ طور پر قتل کیا جا سکتا ہے، انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق خواتین کے قتل میں ملوث ان کے قریبی جاننے والوں کا انتہا پسند شخصیت کا حامل ہونا ضروری نہیں، لیکن کسی بھی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار افراد موقع ملنے پر انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ وردہ خلیل، اردو VOA، واشنگٹن۔